اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیتہ الطاہرین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فیضان محترم، میں آپ حضرات کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے بے پناہ محبتوں سے نوازا اور ہم عشرہ ثانیہ بیعہ کے آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلسل عظمت حسین اور مقصد حسین ابن علی کی طرف آپ حضرات کو میں متوجہ کرتا رہا ہوں اور کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں. ہمارے لیے ذریعہ نجات یہی در ہے اور ہم اس در پر آنے کا اللہ کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کریں اتنا. اگر ہماری پوری زندگی شکر خدا کے سجدوں میں گزر جائے تب بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. انسان کو غور کرے اور توجہ دے. دل اس وقت تک پریشان نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخالف عظمت سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو نہیں پہچان پاتا ہے یا سرکار کے حوالے سے کچھ اگر گفتگو کرتا ہے تو ہم جواب دینے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں. لیکن کمال یہ ہو گیا ہے کہ اب تو اپنے بھی عظمت سرکار ابا عبداللہ الحسین سے واقف نہیں اور یہ کہنے لگے کہ آپ یہ جو چلاتے ہیں، آپ جو ماتم کرتے ہیں، آپ یہ جو نوحہ پڑھتے ہیں، آپ یہ جو مرثیہ پڑھ رہے ہیں، آپ یہ جو گریہ کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نمازیں پڑھیے، آپ روزے رکھیے، آپ حج کیجیے، آپ خمس دیجیے، آپ زکوٰۃ دیجیے، اس لیے کہ آپ کشتی میں اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یہ نہ کریں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ گریہ کو عبادت نہیں سمجھتے، یہ ماتم کو عبادت نہیں سمجھ رہے، یہ فرش عزا پہ آنے کو عبادت تصور نہیں کر رہے ہیں. میں ایسے افراد کے لیے واضح طور سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ دنیا کی کوئی سی بھی عبادت کریں، شیطان آپ کے قریب آ سکتا ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں آپ سے گناہ سرزد کرا سکتا ہے. لیکن کیا کہنے میرے بادشاہ حسین ابن علی کے کہ جتنی دیر آپ فرش عزا پہ بیٹھے رہتے ہیں تصور گناہ بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی حسین وہ ہے کہ جو جرت گناہ کو چھین لیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل حسینیت یزیدیت نئی مثالیں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور آپ کھانے کی تعریف کرتے رہیں کہ کتنا بہترین یہ پھل ہے اور کتنی بہترین یہ ڈش ہے اور کتنا بہترین یہ نان ہے اور کتنا بہترین یہ بریانی ہے اور کتنی بہترین یہ قورمہ ہے، تو آپ اس کے ذائقے سے اس وقت تک لطف اندوز نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اسے نہ کھا لیں.
تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی غذا اور ہے، جنت کی غذا اور جنت کی غذا اور ہے، تبرک حسین اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کہ وہ عظیم تبرک ہے کہ ملائکہ جسے لینے کے لیے آتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں کہ اس در کی جو عزادار بیٹھے ہیں ان کے زیر پا جو خاک ہے وہ ہمیں مل جائے تبرک کی صورت میں۔ تو جب عزادار کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو سرکار ابا عبداللہ الحسین کی عظمت کی، تو عزیزان گرامی حسین ابن علی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اور یہ تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دنیا میں یہ بات عام کرائی ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ۔ عزائے حسین کی مخالفت کر کر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہدایت پا جاؤ گے، کبھی نہیں پا سکتے۔ اور انہوں نے بڑی مثالیں دی کہ جس طریقے سے دسترخوان ہے، جب تک آپ ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے، کھائیں گے نہیں، تو اس طریقے سے آپ اس کے ذائقے سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جب تک آپ کشتی میں نہیں بیٹھیں گے جا کر، اس وقت تک آپ نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی تو فرق ہے دنیا کی جو دوسری کشتیاں ہیں اور جو حسین کی کشتی ہے۔ اہل بیت کی تمام کشتیاں ہیں، لیکن اللہ نے حسین کی کشتی کو ریسکیو کے لیے بنایا ہے، اور یہ کشتی خود بخود وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ جو حر جیسے گناہگار کو نجات دے دے۔ حر سے بڑا کوئی گناہگار ہے کائنات میں؟ جو شان امامت میں گستاخی کرے اس کو بھی نجات دے رہی ہے کشتی۔ یعنی میرے مولا بتانا چاہتے ہیں زندگی کے کسی بھی لمحے میں جب تمہیں نجات چاہیے ہو تو مایوس نہ ہونا، در حسین پہ تو آنا، بس جن سے یہ راضی ہو جائیں گے اس سے وہ راضی ہو جائے گا، جس سے یہ راضی ہو جائیں گے اس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اتنا چلانا کیا ہے، یہ ماتم، یہ لبیک کیا حسین، اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے اپنی ایک مجلس میں اس کا بیان دیا تھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اور تمہارا خاموش رہنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب کشتی ریسکیو کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ نبضوں کو چیک کر کے ریسکیو نہیں کرتی، بلکہ جو لوگ سمندر میں ہوتے ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ کشتی کے پاس بھی نہیں آتے، لیکن کشتی نجات وہاں تک جاتی ہے اور انہیں بچا کے لے آتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ لبیک یا حسین کہنا، یہ مرثیے پڑھنا، یہ نوحے پڑھنا، یہ درود کا پڑھنا، یہ آواز کا بلند کرنا، اس بات کی دلیل ہے ہمارے ضمیر زندہ ہے، اور تمہارا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے ضمیر مر چکے ہیں۔ ہمارے ضمیر کا زندہ ہونا اور آواز کا بلند کرنا، لبیک یا حسین کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی نگاہ کرم ہم تک ضرور پہنچے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، 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 حیدری یا علی محمد و آل محمد، بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ اور اگر اس مجمع میں جتنے بھی ہمیں کسی ایک کی بھی نگاہ کرم ہم پر پڑ جائے، زندگی بدل جائے گی، قسمت بدل جائے گی۔ نہ جانے کس معصوم کی نگاہ کرم ہم پر پڑ جائے، نہ جانے کون سا آنسو ہمارا ایک قبول ہو جائے، نہ جانے کون سا ایک ہاتھ ہمارا سینے میں پڑ رہا ہے وہ قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم صرف سر جھکا کے بیٹھے مصائب میں، مولا کو وہی ہماری ادا پسند آ جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں آپ کی نیت کیا ہے، آپ کے اندر خلوص کتنا پایا جا رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اس نگاہ کرم کے متلاشی رہیے کہ بس ایک نگاہ ادھر سے ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور میں اب آپ کو سفر کرا رہا ہوں۔ حسین کیا ہے؟ ہدایت کا، ہدایت کیا ہے؟ ہدلیل، کس کے بارے میں ارشاد ہوا؟ قرآن کے بارے میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ ہدل للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، تو قرآن کیا ہے؟ ہدایت۔ پھر اسی قرآن میں ارشاد ہوا
التوراۃ والانجیل ھدی للناس، توریت اور انجیل ہدایت ہے للناس، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ تو قرآن ہدایت متقی کے لیے، توریت اور انجیل ہدایت لوگوں کے لیے۔ پھر ارشاد ہوا ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، خانہ خدا ہدایت ہے کس کے لیے؟ قرآن بھی ہدایت، توریت بھی ہدایت، انجیل بھی ہدایت، کعبہ بھی ہدایت۔ پھر ارشاد ہوا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سبیل ہدایت کر دی ہے، اب چاہے شاکر بندے بنو یا کافر بندے بنو۔ سبیل، پہلی سبیل بنایا آدم کو، ایک نبی کے بعد دوسری سبیل کا سلسلہ رہا، توجہ رکھیے گا، ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا، یعنی ہر نبی ہدایت ہے، آدم بھی ہدایت، نوح بھی ذریعہ ہدایت، اور یہ سب کے سب ہادی برحق ہیں۔ تو کون کون ہدایت ہوا؟ قرآن۔ سب مل کے بولے میرے ساتھ، آج مجلس پڑھیں آپ، تاکہ آپ بھی مجلس کے ذکر کے ثواب میں شامل ہو جائیں۔ قرآن ہدایت، تورات ہدایت، زبور ہدایت، انجیل ہدایت، صحفہ سماویہ ہدایت، کعبہ ہدایت، حضرت آدم ہدایت، حضرت نوح ہدایت، انبیاء ہدایت، مرسلین ہدایت، صدیقین ہدایت، خاصان خدا ہدایت، اللہ کی حجت ہدایت، یہ سب کے سب ہے ہدایت، اور حسین ہے ہدایت کا چراغ۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن ہدایت ہے اور قرآن کی روشنی کا نام حسین ہے، توریت ہدایت ہے، توریت کے نور کا نام حسین ہے، زبور ہدایت ہے، زبور کی روشنی کا نام حسین ہے، انجیل ہدایت ہے، انجیل کے نور کا نام حسین ہے، کعبہ ہدایت ہے، کعبے کے نور کا نام حسین ہے، انبیاء ہدایت ہے، انبیاء کے نور کا نام حسین ہے۔ تو جو پوری کائنات کے لیے ہدایت بنے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں، اور جو ان کا نور بنے اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور جس کے نخروں کو رسول برداشت کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے نخروں کو خدا برداشت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ رسول خدا ہے، سامنے رسول خدا کا ایک اسب مبارک کھڑا ہوا ہے، گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ آقا حسین نے فرمایا کہ میں اس پہ سوار ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے لال، یہ صرف اگر کسی کو سوار کراتا ہے یا مجھے یا تمہارے بابا علی کو، ان دو کے علاوہ یہ کسی کو اپنی پشت پر سوار نہیں کراتا ہے، صرف دو کو سوار کراتا ہے۔ فقط رسول کی یہ سواری نہیں بلکہ ہر سواری وہ ہے کہ جس پر ہر کوئی سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک یہ گھوڑا اور ایک ناقہ رسول، ناقہ رسول پر بھی کوئی سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ناقہ رسول مسجد قباء کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا اور رسول نے فرمایا تھا میرا ناقہ جہاں جا کے بیٹھ جائے وہی مسجد قباء بنے گی، تو ایک بڑے آگے بڑھے ناقہ رسول پر بیٹھے، ناقہ اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں۔ پھر دوسرے مسکراتے ہوئے آگے بڑھے، اشارہ کیا کہ ہٹو میں بیٹھتا ہوں، وہ بیٹھے، ناقہ تب بھی اپنی جگہ سے بلند نہیں ہوا۔ تیسرے تو دور سے دور تک مسلمان تھے نہیں اس وقت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور جیسے ہی علی مرتضی آگے بڑھے اور ناقہ رسول پر بیٹھے اپنی جگہ سے بلند ہونے لگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی سواری کو یہ معلوم ہے کہ کسے میری پشت میں بیٹھنا چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی جانور جانتا ہے کہ رسول کی جگہ بیٹھنے کا حق کس کو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا حسین نے فرمایا کہ میں تو اس پر سوار ہوں۔ پیغمبر اسلام مسکرائے، اشارہ کیا، آقا حسین کو اسب پر سوار کرایا،
ہماری زبان میں کہتے ہیں، ہندی زبان میں اگر گھوڑا مضطرب ہے اور وہ پرسکون ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ رام ہو گیا. رام کہتے ہیں بالکل پرسکون ہو جائے. تو عزیزان گرامی جو اسب تھا وہ بالکل پرسکون ہو گیا. یعنی اس گھوڑے کو بھی معلوم ہے کہ رسول کی جگہ پر اور مولا علی کی جگہ پر اگر کوئی آ سکتا ہے تو حسن و حسین آ سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. تو رسول نے کیسے نخرے برداشت کیا؟ سرکار عباد اللہ الحسین کے اپنی شانوں پر بٹھایا ہے. سرکار عباد اللہ الحسین صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی ہے حسین ابن علی مشہور واقعہ ہے. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، مجھے تو گوشہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. مشیت جس کی ناز برداری کرے اسے حسین کہے. مشیت جس کی ناز برداری کرے. رسول سجدے میں اور ایسی صورت میں جبریل آ گئے. رسول سجدے سے سر نہ اٹھانا. توجہ رکھیے گا، رسول سجدے سے سر نہ اٹھانا. اگر کوئی بچہ آ جائے میں نماز کی حالت میں ہوں تو آپ اسے بہلائیں گے، سائڈ میں لے جائیں گے، لیکن کیا کہنے حسین ابن علی کے. جبریل آئے تو حسین کو نہیں بہلایا. توجہ رکھیے گا، یہ نے کہا کہ سرکار ابا عبداللہ الحسین آپ میرے ساتھ آ جائیے، میں گہوارہ جمعہ نہیں کرتا ہوں. نہیں عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے نہیں، حسین ابن علی کو نہیں کہا، بلکہ رسول سے فرمایا کہ اپنے سجدے کو طول دے دو نبی، جب تک پشت سے حسین نہ اترے اس وقت تک سر نہ اٹھانا. یعنی پروردگار عالم بھی حسین کی ناز برداری کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہا کہ یہی تو وہ حسین ہے کہ جو صبح قیامت تک سجدوں کو بچائے گا. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی کوئی معمولی شخصیت کے مالک سرکار ابا عبداللہ الحسین نہیں ہے. اور اگر سرکار کی عظمت کو دیکھنا ہے تو چلیے ہم ایک زیارت پڑھتے ہیں جس سے بھی سرکار کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ امیر المومنین علیہ السلام. اے آدم کے وارث آپ پر سلام ہو، اے نوح کے وارث آپ پر سلام ہو، اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام ہو. توجہ رکھیے گا کہ کون سے ورثے کا بیان کیا جا رہا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. آدم سے لے کر خاتم النبیین تک اور خاتم النبیین سے لے کر حضرت علی تک ہر ایک کا وارث کون قرار پایا؟ حسین قرار پائے نا. وَوَرَثَ سلیمان، جناب سلیمان وارث قرار پائے کس کے؟ حضرت داؤد کے. داؤد باپ ہے، سلیمان بیٹے ہیں، لیکن سلیمان تمام انبیاء کے وارث نہیں. توجہ رکھیے گا، قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث قرار دیا، لیکن تمام انبیاء کے وارث نہیں ہے سلیمان. لیکن کیا کہنے حسین ابن علی کے کہ اللہ نے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک تمام نبیوں کا وارث جسے بنا دیا اسے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو تمام نبوتوں کا وارث بنے وہ حسین ہے. توجہ رکھیے گا، جو آدم کا بھی وارث ہے، جو نوح کا بھی وارث ہے، جو ابراہیم کا بھی وارث ہے، جو اسماعیل کا بھی وارث ہے، جو محمد عربی کا بھی وارث ہے، جو علی مرتضیٰ کا بھی وارث ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ ہم زیارت وارثہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ جناب زہرا کی حق کی دلیل دیتے ہیں. سبحان اللہ. جو یہ کہہ رہے تھے نا نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نبی نوارث بنتا ہے، نبی نوارث بناتا ہے. ہم ہر شب جمعہ اعلان کرتے ہیں حسین آدم کے بھی وارث، نوح کے بھی وارث، موسیٰ کے بھی وارث، عیسیٰ کے بھی وارث، محمد کے بھی وارث. ارے جب نواسا نبی کا وارث ہو سکتا ہے تو کیا بیٹی فاطمہ. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
ویسے ہی زیارت وارثہ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے رموز ہیں۔ زیارت حسین کی ہو رہی ہے، حق قدر شہزادی زہرا کا ہو رہا ہے، حق کی دلیل بن رہی ہے۔ زیارت وارثہ شہزادی کے لیے نبی نہ وارث بناتا ہے نہ بنتا ہے، بلکہ یہ تو ایک صدقہ ہے۔ میں کہتا ہوں نا کہ قرآن کا رٹنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وورث سلیمان، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ یہی تو وجہ ہے شہزادی کونین جب ان کے دربار میں لے کے آئیں تو کن شخصیتوں کو لے کر آئیں؟ علی مرتضیٰ کو لے کر آئیں نا، امام حسن اور امام حسین کو لے کر آئیں نا، لیکن ایک اور کو لے کے آئی۔ وہ کون ہے؟ جو بابا کی کنیز ہے، ام ایمن، یعنی اپنے ساتھ مباہلے کی آیت کے مصداق کو بھی لے کے آئی اور ام ایمن کو بھی لے کے آئی۔ شہزادی نے بتایا اب اگر کوئی ان کی گواہی کو جھٹلائے، گویا کہ اس نے قرآن کی گواہی کو جھٹلایا، اور جس نے قرآن کو جھٹلایا اس نے اللہ کو جھٹلایا، اور جو اللہ کو جھٹلائے وہ مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی۔ زیارت وارثہ میں عظمت حسین بھی بیان ہو رہی ہے، حق شہزادی زہرا کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جناب ام ایمن کو ہی کیوں لے کے آئی جناب زہرا گواہی کے طور پہ؟ سمجھدار کو تو اشارہ کافی ہوتا ہے نا۔ ایک حدیث گھڑی تھی نا قرآن کے مقابلے میں، نہ نبی وارث بنتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کا سب نبی کا صدقہ ہوا کرتا ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، جناب ام ایمن کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو جناب عبداللہ کی کنیز ہے۔ جناب عبداللہ کے انتقال کے بعد یہ جناب محمد کی کنیزی میں آئی، محمد عربی کی کنیزی میں آئی، اور محمد عربی کے انتقال کے بعد یہ جناب زہرا کی کنیزی میں آئی۔ توجہ رکھیے گا، انہوں نے کہا نہ نبی وارث بنتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے۔ ام ایمن کو ساتھ لے گئی، یہ کنیزی میں آئی اپنے بابا کی طرف سے، اور میری کنیزی میں آئی اپنے بابا کی طرف سے۔ ارے ام ایمن خود گواہی دے رہی ہے، نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل تو عزیزان گرامی، حسین وارث ہے حضرت آدم کے، نوح کے، ابراہیم کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے، رسول عربی کے، علی مرتضیٰ کے۔ یہ حسین کی کہ ہم زیارت وارثہ میں یہ صرف حسین کے میراث کو بیان نہیں کر رہے ہیں، حق شہزادی کو بھی بیان کر رہے ہیں، منافقین کے چہروں سے نقاب کو بھی اتار رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کا مقصد تو وہ جو چہروں پہ نقابیں پڑی ہوئی تھی کربلا میں وہی تو اتارنا تھا نا۔ امت کی اصلاح کے لیے حسین آئے تھے، امر بالمعروف کا مقصد تھا حسین کا، نہیں عن المنکر کا مقصد حسین کا تھا۔ نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے، روزے تو وہ رکھ رہے تھے، حج تو وہ کر رہے تھے، لیکن عزیزان گرامی وہ امام برحق کو امام نہیں مان رہے تھے۔ حسین کربلا میں آئے، تم نے نفاق کا چہرہ چھپا کے رکھا رسول کے زمانے میں، علی کے زمانے میں نفاق چھپا رہا، میرے بھائی حسن کے زمانے میں نفاق چھپا رہا، میری والدہ کے زمانے میں نفاق چھپا رہا، لیکن میں ہوں حسین ابن علی، میں وہ ہوں کربلا میں جا کر تمام منافقوں کو بے نقاب کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا میں حسین کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آقا حسین نے منافقین کے چہروں سے نقاب کو الٹ دیا، دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو دور رسول کے منافق کون تھے، جناب زہرا کے زمانے میں منافق کون تھے، علی مرتضیٰ کے زمانے میں منافق کون تھے۔ لفظوں کو بدلوں، یہ منافق دور رسول میں منافق تھے، جب بدنام ہوئے تو انہوں نے اپنا نام بدلا، دور امیر المومنین میں آئے تو خارجی کہلائے، خارجیت بدنام ہوئی تو یہی منافق انہوں نے اپنا نام بدلا، یہ خارجی یزیدی ہو گئے۔ جب یہ یزیدی بدنام ہوئے تو 1400 سال کے بعد یہ یزیدی سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجبوریاں بھی سمجھ لیا کیجیے۔ سبحان اللہ۔
چہرہ بدل رہا ہے، چہرہ بدل رہا ہے، کبھی منافق ہے، کبھی خارجی ہے، کبھی یزیدی ہے، اور کبھی کبھی اب صلوات پڑھ دینا محمد آل محمد، میرے آقا آپ کی عظمتوں پر لاکھوں سلام ہو۔ حسین نے کربلا میں میدان میں اپنی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا اب صبح قیامت تک کوئی منافق چھپ نہیں پائے گا، اس لیے کہ صبح قیامت تک اب دو ہی فرقے ہوں گے، ایک فرقے کا نام یزیدی ہوگا، ایک فرقے کا نام حسینی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو ہی فرقے صبح قیامت تک نظر آئیں گے، ایک طرف حسینی فرقہ ہوگا، ایک طرف یزیدی فرقہ ہوگا۔ جدھر آپ کو یزیدی فرقہ نظر آئے سمجھنا کہ یہ یزیدی بھی ہیں، یہ خارجی بھی ہیں، یہ منافق بھی ہیں، یہ شداد والے بھی ہیں، یہ حامان والے بھی ہیں، یہ فرعون والے بھی ہیں، یہ شیطان والے بھی ہیں، لیکن جہاں پہ حسینی نظر آ جائیں سمجھ لینا یہ حسنی بھی ہیں، یہ علوی بھی ہیں، یہ فاطمی بھی ہیں، یہ محمدی بھی ہیں، یہ آدم والے، یہ نوح والے، یہ شیش والے، یہ ابراہیم والے، اور فقط اتنا نہیں یہ پہلے تھے تو سب تھے، اب تو یہ وہ ہیں کہ جو مہدی والے ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دینا محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد یا علی۔ سلام ہو اے آدم صفوت اللہ کے وارث صاحب پر، حضرت آدم کے وارث صاحب پر سلام ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، حسین ہدایت کے نور کی حیثیت سے اتنی بلندی پا ہے، اس نور کی شعاع تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا؟ جی، حضرت آدم کی کتنی عمر ہوئی؟ حضرت نوح کی کتنی عمر ہوئی؟ تو جنت میں حضرت آدم جوان ہوں گے بوڑھے؟ جی جواب دے سب مل کے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، یہ سب جنت کے جوان ہیں، اور حسین جنت کے جوانوں کا سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دینا محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین کی عظمت اور ہے، نگاہ قدرت میں جو مقام اور عظمت اور مرتبہ حسین ابن علی ہے وہ بالکل مختلف ہے عزیزان گرامی۔ انبیاء کی نظر میں، رسول کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں جو حسین کا مرتبہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ آدم کے وارث ہے حسین ابن علی۔ آدم کون ہے؟ آدم وہ ہے کہ جب جنت سے چلے ہیں تو قدرت کی آواز آئی، اے آدم یہ جنت کا لباس ہے، اسے یہی پہ اتار دو، جنت کا لباس زمین پر نہیں جائے گا۔ آدم وہ ہے کہ جن سے جنت کا لباس اتروا لیا جاتا ہے، حسین وہ ہے جس کے لیے جنت کا لباس بھیج دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح اللہ کے نبی کے وارث آپ پر سلام ہو۔ نوح وہ ہے کہ جن کی کشتی اپنے زمانے کے لیے ذریعہ نجات ہے، لیکن کیا کہنے حسین، ارے یہ ایک ایسی کشتی ہے جو صبح قیامت تک ذریعہ نجات بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، دو عظمتیں ہیں حضرت ابراہیم کی۔ ایک تو یہ عظمت ہے حضرت ابراہیم کی کہ حضرت ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا گیا، آگ کیا ہوئی؟ گلزار ہوگی۔ اللہ رے عقیدہ حضرت ابراہیم، جبریل سامنے ہے، کوئی حاجت ہے کیا؟ بے نیازی ہے، حاجت ہے جبریل تم سے نہیں، اس سے حاجت ہے۔ توکل سمجھیے، توکل کہتے کسے ہیں؟ یہ ابراہیم نے سکھایا۔ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظم ابراہیم ہونے والے ہیں، جبریل ہیں، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ ہے۔ ارے بچانے والی ذات وہ ہے، اگر بچانا چاہے گا تو بچا لے گا۔ آگ کیا ہوئی؟ گلزار ہو گئی۔
آگ نے نقصان پہنچایا نہیں پہنچایا؟ یہ ابراہیم ہے جس کے لیے آگ گلزار ہو جائے، کیا کروں؟ یہ حسین ہے جس کے عزاداروں کے لیے بھی آگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں نے آگ کا ماتم نہیں دیکھا تو ہندوستان میں آ کے دیکھ لیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے وہ ہے ابراہیم۔ جملہ صرف کروں، جو کعبے کی تعمیر کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جو کعبہ کسی کی تعظیم کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ، کلیم اللہ ہے۔ کون موسیٰ؟ اس کے وارث کون ہے؟ حسین ابن علی۔ امتحان لیا جا رہا ہے جناب موسیٰ سے، ہاتھ پہ انگارے کو رکھا تو ہاتھ جلا، زبان پہ انگارے کو رکھا تو زبان جلی۔ اور یہ موسیٰ وہ ہے کہ جن کا معجزہ ہے ان کے ہاتھ میں عصا کی صورت میں۔ حسین وارث انبیاء ہے اور ان کا ہر بیٹا وارث انبیاء۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو بصیر آیا آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ کے دشمنوں کی کنڈیشن کیا ہے، حالت کیا ہے اس وقت، کیا کس حالت میں ہے؟ صادق آل محمد نے فرمایا سننا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو؟ پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے زمانے کے موسیٰ۔ جعفر صادق کے بیٹے کون ہیں؟ موسی ہے، ایک نبی موسیٰ، ایک امام موسیٰ۔ کہا کہ مولا اگر دکھا دے تو کیا کہنے؟ صادق آل محمد نے شانے پہ ہاتھ رکھا اپنے بیٹے کی، کم سن ہے۔ موسیٰ جاؤ عصا لے کر آؤ۔ وہ وہی عصا لے کر آئے جو حضرت موسیٰ کا عصا تھا۔ اس لیے کہ ہر نبی اور ہر امام اپنے بعد آنے والے معصوم کی طرف تبرکات انبیاء اور تبرکات ائمہ منتقل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب صغرا مدینے میں کیوں نہیں، شہزادی ام البنین کیوں رہی، آقا حسین کے چچا مدینے میں کیوں رہے؟ وہاں پہ تبرکات انبیاء موجود تھے جن کی حفاظت ضروری تھی۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حسین تمام تبرکات کو کربلا میں لے کے نہیں آئے، ورنہ خیموں کے ساتھ ساتھ تبرکات انبیاء کو بھی لوٹ لیا جاتا۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے مدینے میں اس کی حفاظت کے لیے جسے منتخب کیا وہ شہزادی صغرا اور شہزادی ام البنین اور آپ کے چچا جناب عبداللہ ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ اس محلے کی حفاظت ہو سکے اور تبرکات انبیاء کی حفاظت ہو سکے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عصائے موسیٰ لے کر آئے، فرمایا کہ میرے لال زمین پہ مارو۔ زمین پہ مارا گیا، ایک سیاہ پتھر نظر آیا، فرمایا کہ اس پہ بھی ہوا، وہ بھی پتھر دو ہوا، بالکل زمین اس طریقے سے پھٹی جیسے موسیٰ نے دریائے نیل میں ایسا مارا، سبحان اللہ، اور دریا دو ہو گیا تھا۔ مولا نے ایسا مارا، کہا کہ کچھ نظر آیا، کہا کہ آگ نظر آ رہی اور بڑی چلانے کی آوازیں آ رہی۔ تو کہا کہ مولا جو سب سے زیادہ یہ دو تین جل رہے ہیں کون ہیں؟ فرمایا میرے جدہ کے قاتل ہیں۔ دیکھا ان کا حال کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ ایسا مارو، ایسا مارا، پھر ایک ہو گیا۔ بتانا اتنا ہے کہ جو وارث انبیاء ہو وہ ہے حسین، اور اس کا ہر بیٹا وارث۔ جناب موسیٰ کون ہے؟ جن کو اللہ نے عصا دیا، توجہ رکھیے گا۔ اور دوسرا کمال کیا ہے جناب موسیٰ کا؟ کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس کی کتنی نظر واقع کربلا پر ہے۔ واقع کربلا میں جب عصر عاشور آیا تو ایک فضا میں آواز گونجی اور خدا حسین سے کلام کر رہا تھا
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. جو طور پہ جا کے خدا سے کلام کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں. جو اپنی زمین کربلا پہ خدا سے کلام کرے اسے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز بلند نعرہ صلوات. اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو بڑی معذرت خواہ ہوں اس وقت، اس لیے کہ شب اربعین ہے اور یہ شب کوئی عام شب نہیں ہے اور کل کا دن بھی کوئی عام دن نہیں ہے. اس میں انسان کو اپنے کاروبار کو بالخصوص بند رکھنا چاہیے. یوم اربعین یہ بہت عام دن ہے، جیسے عاشور سرکار ابا عبداللہ الحسین سے مخصوص ہے. یہ اربعین ہے گا کہ آقا حسین کا پہلا اربعین نہیں منایا گیا ہے. تو عزیزان گرامی، وہ ہے موسیٰ جس کا ہاتھ چند انگاروں سے جلا، وہ ہے ابراہیم اللہ نے جنہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچا لیا. میں کہوں گا پروردگار یہ تیرا کون سا فلسفہ ہے؟ ایک نبی کو چند انگاروں سے جلایا، ایک نبی کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچا لیا. عجب نہیں قدرت کی آواز آئے. میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، عمل نہ دیکھو مقصد کو دیکھو. سبحان اللہ. میرا مقصد ہے نبی کو بچانا، چاہے جلا کے جلاؤں بچاؤں، چاہے آگ سے جلا کے بچاؤں. جو مقصد خدا کا تھا وہی مقصد حسن و حسین کا تھا. نانا کا دین بچ جائے، چاہے صلح سے بچے چاہے جنگ سے بچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. صلی اللہ. جو وارث انبیاء بن جائے اسے حسین ابن علی ہے. حسین وہ ہے کہ جو وارث انبیاء، جو کام 1,24,000 نبیوں نے ہزاروں اور لاکھوں سالوں میں کیا ہے، وہ کام محمد عربی نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا. اور جو کام محمد عربی نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا اس سے کم عرصے میں وہی کام علی مرتضیٰ نے کیا. اور جو کام علی مرتضیٰ نے بڑے کم عرصے میں کیا اس سے کم عرصے میں سرکار امام حسن نے کیا. لفظوں کو بدلوں کہ جو کام تمام نبیوں نے اور مولا علی و امام حسن نے اپنی تمام عمر میں کیا، وہ کام حسین ابن علی نے ایک سجدے میں کیا. حسین ابن علی نے ایک سجدے میں دین کو پھیلایا بھی، دین کو بچایا بھی. جو تمام نبیوں کی محنتوں کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں. یہ حسین سے مطالبہ بیعت نہیں تھا، یہ تمام نبیوں سے مطالبہ بیعت ہو رہا ہے. اگر حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو گویا کہ حضرت آدم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، گویا کہ حضرت نوح نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حسین ابن علی نے فرمایا کہ ہمارے جسم سے سر تو جدا ہو سکتا ہے، تن و سر میں جدائی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. ہمارا سارا سر نو کے نیزہ کی بلندی پہ تو جا سکتا ہے لیکن ہمارا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. تو اب مجھے کہنے دیجئے، جو تمام نبیوں کی مقصد کو اور محنتوں کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کے مقصد کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں. شہزادی زینب وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے مقصد امامت کو بھی بچایا ہے اور جس نے امام وقت کو بھی بچایا. کون ہے شہزادی زینب؟ جو امام وقت کو جلتے ہوئے خیموں سے نکال کر لائی ہے. عالمہ غیر معلمہ ہے علی کی بیٹی، اسی لیے تو امامت مشورے کر رہی ہے نا شہزادی سے. شب اربعین آ گئی، عشرہ زینبیہ تمام ہو گیا. رونے کے لیے تو یہی کافی ہے. ہم نے سوچا تھا کہ پہلی محرم کو روئے، پھر ہم نے سوچا کہ دوسری محرم کو آنسو بہا لیں. عاشور گزر گیا، شہادت گزر گئی، بی بی سکینہ کی شہادت گزر گئی. ہر دن عشرہ زینب یہ سوچتے رہے کہ آج گریا کریں گے، آج گریا کریں گے، لیکن دل بھر کر زہرا کے لال کو نہ رو سکے اور شہزادی زہرا کی خدمت میں ان کی اولاد کا بوسہ نہ دے سکے. آ گئی شب اربعین، جس کی اربعین منانے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، جس کا پہلا چہلم نہیں منایا گیا.
علی کی یہ بیٹی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک گئی ہے، بازاروں میں درباروں میں ہوتی ہوئی زندان شام میں رہی، اور جب 1 سال کا وقت گزرا نا تو یزید نے سرکار عابد بیمار کو بلایا، اور جب سرکار عابد بیمار زندان میں پھوپھی کی خدمت میں پہنچے تو شہزادی زینب نے دیکھا اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہے، گلے میں خاردار توق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین قریب آئے، پھوپھی جان ہمیں زندان سے رہائی مل گئی، یوسف حسین زین العابدین ارے رہائی پا چکے ہیں، اب اپنی پھوپھی سے مشورہ کر رہے ہیں، پھوپھی جان کیا مدینے چلے گی یا کربلا؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی گویا ہوئی، اے میرے لال، ارے جب سے کربلا سے چلے ہیں ہم اپنے شہداء پہ دل بھر کے نہ رو سکے، ارے زینب فرش عزا بچھانا چاہتی ہے، میری شہزادی نے پہلی فرش عزا بچھائی، اے میرے لال ہم مدینے تو جائیں گے، ارے لیکن میں اپنے بھائی کا پہلا چیلم نہ منا سکی، ارے ہم کربلا ہوتے ہوئے جائیں گے، ارے اپنے بھائی کا چیلم منانے کے لیے زینب کربلا ضرور جائے گی۔ فرش عزا بچھا، تبرکات آنے شروع ہوئے، ارے سب سے پہلے سیدانیوں کی ردائیں آئی، ایک ایک بی بی آگے بڑھی، اپنی اپنی ردا کو لیا، لیکن ایک ننھی سی ردا تھی، ارے جس کا لینے والا کوئی نہ تھا، رباب آگے بڑھی، اے سکینہ جزاک اللہ خیر الجزا، ارے پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، پروردگار آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے، پروردگار زائرین کربلا کی حفاظت فرمائے۔ ہاں عزیزان گرامی، ارے جب تبرکات آ رہے تھے تو علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی آئیں، جب تمام تبرکات آ چکے نا، سیدانیاں ماتم کر رہی تھی، اب شہداء کے سر آنے شروع ہوئے، سب سے پہلے آقا حسین کا سر آیا، شہزادی زینب آگے بڑھی، بھائی کے سر کو لیا، سیدانیوں نے ماتم کیا، جناب زینب کو آقا حسین کا پرسہ دیا، ایک بڑا خوبصورت سر اور آیا، یہ کس کا سر تھا؟ یہ علی اکبر کا سر تھا، جناب لیلا آگے بڑھی، اپنے لال کے سر کو لیا، ہائے اکبرہ، ہائے اکبر، ارے بیویوں نے ماتم کیا، ایک ننھا سا سر اور آیا، ارے یہ علی اصغر کا سر تھا، رباب آگے بڑھی، سیدانیوں نے ماتم کیا، ارے ایک اور کمسن سر آیا، یہ 12 اور 13 سال کے شہزادے قاسم کا سر تھا، ماں آگے بڑھی، ایک ایک بی بی نے پرسہ پیش کیا، ارے 2 سر اور آئے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا، کہا کہ یہ کس کے سر ہیں؟ کیا ان کی ماں زندہ نہیں؟ زینب اٹھی، ارے ہاں ان کی ماں زندہ ہے، انہوں محمد کے سروں کو لیا، بی بی آگے بڑھ کر ماتم کرنا چاہتی ہے، زینب پیچھے ہٹی، ارے انہوں محمد کا پرسہ مجھے نہ دینا، زینب بھائی سے وعدہ کر کے آئی ہے، انہوں محمد پر نہ روئے گی، ایک ایک سر آتا رہا، سیدانیاں ماتم کرتی رہی، آخر میں ایک سر آیا، ارے اسے بھی لینے والا کوئی نہ تھا، شہزادی زینب آگے بڑھی، ہاتھوں میں سر کو لیا، روایتیں بتاتی ہیں ابھی تک اس سر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن شہزادی کے سامنے جیسے آیا آنکھیں بند ہو گئی، حسرت بھری نگاہوں سے زینب دیکھتی رہی، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے عابد بیمار کے پاس آئی، اے میرے لال، یہ میرے بھائی حسین کا سر، یہ انہوں محمد کا سر، یہ قاسم کا سر، یہ علی اکبر کا سر۔ عابد بیمار نقاہت کی عالم میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا، جی پھوپھی جان، لیکن میرے لال یہ میرے ہاتھ میں سر کس کا ہے؟ یہ پہچان میں نہیں آ رہا۔ عابد بیمار طور پہ، پھوپھی جان یہ میرے چچا کا سر، ارے جب لوگ نیزہ کی بلندی پہ میرے چچا کا سر بلند نہ ہوا، گھوڑے کی گردن میں جب بھی گھوڑا چلتا تھا، عابد بیمار نے سر اقدس
سے عباس کو لیا، قبر سکینہ پہ آئے، قبر سکینہ بلا کے رکھ دیا. اے سکینہ ارے بڑا یاد کرتی تھی، آ گئے چچا عباس. اللہ اکبر. عزیزان گرامی وہ وقت بھی آیا جب 72 کا چیلم بنانے کے لیے زینب شام سے چلی. تو جب شام سے چلی ہے نا زینب تو تمام کو دیکھا. میں نے ایک ایک بیوی کو سوار کرایا، لیکن ایک بیوی ہے جو نظر نہیں آتی. وہ کون ہے؟ وہ سکینہ کی ماں رباب. اے میرے لالا بھی دے بیمار، ہر بیوی موجود ہے لیکن رباب نظر نہیں آتی. اے بھوبی جان میری ماں مجھے معلوم ہے کہاں ہوگی. بقافلہ روانہ ہوا. ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا یہ راستہ تو زندان کی طرف جاتا ہے. بس شہزادی آگے بڑھی، کیا منظر دیکھا. رباب سکینہ کی قبر پر پچھاڑے کھا رہی تھی. اے میری بیٹی سکینہ تمہیں بڑی خواہش تھی، چلو مدینے جا رہے ہیں. آگے بیمار آگے بڑھے، ایک بازو کو پکڑا، ایک بازو کو زینب نے پکڑا. اے بھابھی چلیے. عزیزان گرامی شہزادی زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا. اے شام کی عورتوں اس خبر پر ہمیشہ چلاوا کرنا. جناب زینب جب چیلم کے دن کربلا میں اپنے بھائی حسین کی قبر پہ پہنچی ہے نا، سب سے پہلے یہی جملہ کہا، اے بھائی حسین ارے جو سکینہ میرے حوالے کی تھی وہ زندہ